اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 18A، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ اس سبق میں قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ 18A میں ہم آپ کو یہ سکھائیں گے، اور گرامر میں فاعل، جائل، فاتح، ناصر، خالق، ذاکر، یہ ہم آپ کو پڑھائیں گے 18B میں، ٹھیک ہے، نکات تعلیم یا شوق۔ آج کے سبق میں 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 898 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ سبق نمبر 18 کے ختم تک آپ 222 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 40,469 بار آئے ہیں۔ قرآن میں کل تقریباً کتنے الفاظ ہیں؟ 4,500 الفاظ ہیں، جو تقریباً 78,000 بار ریپیٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے بیٹا آگے کرو، آگے کرو۔ اچھا، مقصد نزول، پچھلی کلاس میں 17A میں ہم نے قرآن کا مقصد نزول پڑھا تھا، یاد ہے نا؟ کیا مقصد تھا؟ کہ اس کے اوپر تدبر کرنا ہے اور تذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کے نزول کا یہ مقصد ہے۔ تدبر اس کی آیات پر سنتے وقت، تلاوت کے وقت، اس لیے قرآن کی عربی سمجھنا ضروری ہے۔ تو قرآن پر تدبر کیسے ہوگا؟ جب تک آپ کو عربی نہیں آتی ہوگی، آپ نے عربی نہیں سیکھی ہوگی، آپ اس کے اوپر تدبر کیسے کریں گے، غور کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے قرآن کی عربی سیکھنا بھی ضروری ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ قرآن کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، یہ کوئی اندھی عقیدت کی بات نہیں ہے، اس کو ہم ابھی ثابت کرتے ہیں۔ بیٹا آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ مثال، اس انسانی کلام کا ترجمہ کیجئے۔ اب مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ کیجئے، انگلش میں اسے بتائیے کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہوگے اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہوگے۔ ہم اردو زبان ہماری ہے، ہم اس کی گہرائی میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کہ کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ غریب ہو گئے، عام ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو عام لوگ تھے، چھوٹے چھوٹے لوگ تھے، وہ کیسے بڑے بڑے لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم اردو سمجھتے ہیں تو ہم اس کی گہرائی میں جان سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کا ترجمہ ہم لفظی مطلب تو پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی گہرائی میں جانے کے لیے، اس کی گہرائی میں جانے کے لیے ہمیں عربی آنی چاہیے۔ دیکھو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے نا؟ کہ عالمین کا کیا مطلب ہے؟ تمام عالم۔ اب گہرائی میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، پھر مرنے کے بعد ایک عالم برزخ آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ پھر قیامت کا ایک عالم آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ جنت اور جہنم کا عالم ہوگا۔ تو ہمیں عربی آتی ہوگی تو ہم عالمین کا مطلب سمجھیں گے نا، کہ ان تمام عالموں کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ پالنے والا ہے۔ تو قرآن کی گہرائی میں جانے کے لیے، غور کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے ہمیں عربی آنی چاہیے۔ آپ نے قرآن کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو آپ عام معنوں میں قرآن نہیں پڑھا۔ مثلا کلام اقبال، اگر کوئی انگریز یا کوئی فرینچ یا کوئی جرمن آ کر آپ کو کہے کہ جی علامہ اقبال کا کلام بہت اچھا ہے، تو ہم کہیں گے بھئی تمہیں کیسے سمجھ آ گئی؟ تو اس نے یہی کہنا کہ جی میں نے سنا ہے، یا مجھے تھوڑی بہت اردو آتی ہے، یا تھوڑی بہت سے مجھے پتا چلا ہے۔ لیکن جو اردو سمجھتے ہوں گے وہ علامہ اقبال کے کلام کی گہرائی میں جا سکتے ہیں، زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن پر اگر ہم تدبر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں عربی سیکھنی ہوگی۔
اگر ہم عربی میں صرف پڑھتے جائیں تو ثواب کی نفی نہیں ہے، یعنی ایک لفظ کی 10 نیکیاں تو ہمیں ملیں گی اور نہ ترجمے کی قدر کم ہوگی. ہم ترجمہ ہی پل ہی سے سیکھیں گے مگر ترجمہ منزل نہیں. منزل ہے اس کے اوپر تدبر کرنا اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانا. قرآن کا نزول کا مقصد میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا نا کہ اصل مقصد ہے اس کا ترجمہ سمجھنا، سمجھ کر اپنی زندگی اس کے اوپر لانا. اگر ہم عربی میں پڑھتے جائیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، عربی پڑھنے سے 10 نیکیاں تو آپ کو ملیں گی، لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا اس میں اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور جب تک ہم پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو قرآن کا مقصد پورا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ 10 نیکیاں تو ایک لفظ کے میں ملیں گی لیکن مقصد پورا نہیں ہوگا. ہر حرف پر 10 نیکیاں، سورتوں اور آیتوں کے کئی خاص اثرات، نورانی وولٹیج جو دل کو چیر کر اتر جاتا ہے.